دوسری بحث: ایمان میں کمی کے اسباب۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ میں بلاد و امصار کے 1000 سے زیادہ علماء سے ملا اور میں نے کسی کو بھی اس بات میں اختلاف کرتے نہیں دیکھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور یہ کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ صحیح البخاری۔ دوسری بحث: ایمان میں کمی کے اسباب۔ تمہید: اس سے قبل ایمان میں اضافے کے اسباب گزر چکے ہیں، اب اس کے نقص اور کمی کے اسباب پر بحث کی جائے گی۔ جس طرح وہ اسباب ہیں جو ایمان کو بڑھاتے اور تقویت دیتے ہیں، اسی طرح اسے کمزور اور بے طاقت کرنے والے اسباب بھی موجود ہیں۔ جس طرح مسلمان سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایمان کی زیادتی کے اسباب کو پہچانے اور معلوم کرے تاکہ وہ انہیں اپنے نفس کے مطابق بنائے، اسی طرح اسے ایمان کو کمزور کرنے والے اسباب کی معرفت بھی ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے پرہیز اور اجتناب کر سکے۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے: میں نے برائی کو معلوم کیا مگر اس کا ارتکاب کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا تاکہ اس سے بچ جاؤں۔ جو شخص لوگوں میں سے شر کو نہیں پہچانتا تو وہ شخص اس برائی میں گر پڑتا ہے۔ صحیحین میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھتے تھے اور میں آپ سے برائی کے متعلق پوچھتا کیونکہ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں مجھے برائی نہ پالے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں: شر کے پہچاننے میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس میں واقع نہ ہو جائے۔ ایمان کی کمی کے اسباب بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں اس بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ ایمان کی زیادتی والے اسباب کی پرواہ نہ کرنا اور اس کی مضبوطی کو نظر انداز کر دینا اور اس کا خیال نہ رکھنا بھی ایمان کی کمزوری کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو جس طرح اس کی حفاظت کرنا اس کی زیادتی کا سبب ہے، اسی طرح اسے چھوڑ دینا اس میں نقص کا سبب ہے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں: ایمان میں کمی کے کئی اسباب ہیں، تو انہوں نے اس کے متعلق کئی اسباب لکھے جن میں طاعت کی ترک کو بھی ایک سبب ذکر کیا ہے کیونکہ ایمان اس کے ساتھ کم ہوتا ہے اور اس میں نقص طاعت کی مضبوطی کی نسبت سے ہوگا، پس جب بھی ترک طاعت مضبوط ہوگی تو نقص ایمان بڑا ہوگا۔ جب ایمان کا مکمل فقدان ہو جائے تو وہ تارک نماز کی طرح ہوگا۔ اس پر قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے: قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے میلا کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ سورۃ الشمس۔ یہ قرآن کریم کی نص طاعت کی اہمیت اور اس کی محافظت پر دلالت کرتی ہے اور اس بات پر بھی نص ہے کہ یہ تزکیہ نفس کے عظیم اسباب میں سے ہے۔ نیز یہ طاعت کے چھوڑ دینے کے خطرے اور نافرمانی میں پڑ جانے کے خطرہ پر بھی دلالت کرتی ہے اور اس پر بھی کہ نقصان اور ناکامی کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ امام ابن جریر طبری اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، تو وہ کفر اور نافرمانیوں سے پاک ہو گیا اور نیک اعمال کے ساتھ اس نے اسے درست کر دیا۔ پھر انہوں نے سلف سے وہ آثار بیان کیے جو ان کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے کوئی نیک کام کیا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کی طاعت کے ساتھ پاک و صاف کر لیا، اور انہی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا جس نے اپنے نفس کو نیک عمل کے ساتھ پاک و صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ابن زید سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس کے دل کو اللہ نے پاک کر دیا وہ کامیاب ہو گیا۔
مجاہد، سعید بن جبیر اور اکرمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت قد افلح من زکاہا کی یوں تشریح کی، یعنی جس شخص نے اپنے نفس کی اصلاح کی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اس کی اصلاح کی اور اسے اللہ کی اطاعت پر آمادہ کیا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اسے ہلاک کیا اور اسے اللہ کی نافرمانی پر برانگیخت کیا۔ امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ یہ زکا نفسہ یعنی نفس بڑھایا اور طاعت، صدقے اور نیکی کے ساتھ بلند کیا۔ اور فرمایا وقد خاب من دساہا کی تفسیر میں ابن جریر اپنی تفسیر طبری میں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اس کے طلب کرنے میں ناکام ہوا، یعنی جو اچھائی اپنی جان کے لیے طلب کی وہ نہ پائی۔ من دساہا یعنی جس نے اپنے نفس کے ساتھ مکر و فریب کیا تو اسے گمنام کر دیا اور اسے ہدایت سے بے یار و مددگار چھوڑ کر اسے پست کر دیا، حتیٰ کہ وہ نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے لگا اور اللہ کی اطاعت چھوڑ دی۔ پھر مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا وقد خاب من دساہا یعنی جس نے اسے گمراہ کیا وہ ناکام ہوا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقد خاب من دساہا یعنی جس نے اسے گمراہ کیا وہ ناکام ہوا۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اسے گناہ گار کیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا اسے نقصان پہنچایا اور چھپایا، یعنی نیک کام چھوڑ دیے اور گناہ کرنے لگا، اور فاجر ہمیشہ پوشیدہ جگہ والا ہوتا ہے، اس میں مروت نہیں ہوتی اور وہ پوشیدہ شخصیت والا ہوتا ہے، الٹے سر والا ہوتا ہے، ذلت سے سر جھکائے ہوتا ہے، بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے، اس نے اپنے نفس کو پوشیدہ کر دیا اور خوار کر دیا۔ تو جس شخص نے اپنے نفس کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے ساتھ پاک صاف کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور فلاح پا گیا، اور جس شخص نے نیک کام چھوڑ کر برے کاموں کا ارتکاب کر کے اپنے نفس کو گندا کر دیا تو وہ ناکام اور خسارے والا ہو گیا۔ ایمان کی کمی کے اسباب اور عوامل بہت زیادہ ہیں، مگر مجموعی طور پر ان کے دو اقسام کیے جاتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ داخلی، پوائنٹ سیکنڈ خارجی، پھر ہر قسم کے کچھ عوامل ہیں۔ باب اول، ایمان میں کمی کے داخلی اسباب۔ یہ سب ذاتی عوامل ہیں جن کے لیے ایمان میں نقص کی تاثیر ہوتی ہے، اور اس کے چند اسباب ہیں۔ پہلا سبب جہالت یعنی علم کا نہ ہونا۔ ایمان میں نقص اور کمی کا سب سے بڑا سبب جہالت اور بے علمی ہے، جیسا کہ علم ایمان میں بڑھوتری اور اضافے کے عظیم اسباب میں سے ایک ہے۔ مسلمان عالم ایسی چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور نہ ہی ایسے کام اور فعل کو ترجیح دیتا ہے جو اس کے لیے باعث نقصان اور بدبختی کا سبب ہو، بلکہ جو کام اس کے لیے نفع مند، فوز و فلاح اور کامیابی اور صلاح کا سبب ہو، اس سے انس و محبت رکھتا ہے۔ لیکن جاہل اپنی کم علمی اور کثرت جہالت کی بنا پر اس جیسی چیز جس میں اس کی فلاح و صلاح ہو ترجیح دیتا ہے۔ یہ باہم فرق و تبدیلی جاہل کے کمزور تصور کی وجہ سے ہے۔ علم پر خیر کی بنیاد ہے اور جہالت برائی کی جڑ ہے۔ ظلم و زیادتی سے محبت و فواحش اور ارتکاب اور مناہی کو سر انجام دینے کا پہلا سبب جہالت اور علم کا بگاڑ ہے یا برا ارادہ ہے۔ برا ارادہ اور سوچ لا علمی اور جہالت کی بنا پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جہالت لا علمی اعمال میں بگاڑ اور ایمان میں نقص اور کمی کے بنیادی اسباب میں سے پہلا سبب ہے۔
امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ بات کہی گئی ہے کہ ارادے کا بگاڑ علم کے بگاڑ سے ہے۔ اگر اس سے علم ہوتا تو جان لیتا کہ ایمان کو بگاڑنے اور نقصان پہنچانے والے اسباب کیا ہے اور ان کا دائرہ کار کیا ہے۔ حقیقی علم ایمان کو نقصان پہنچانے والے اسباب اور جو ان کے اثرات ہیں ان کا ہے۔ جیسے کسی کے سامنے اس کا من پسند لذیذ کھانا موجود ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ یہ زہر آلودہ ہے تو وہ کبھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ اگر اس میں موجود نقصان و عوامل کے بارے میں ان کی معلومات ناقص ہے تو پھر اس کا ارادہ بھی متزلزل ہو جائے گا اور قریب ہے کہ وہ کھانا کھا لے۔ اسی طرح حقیقی ایمان کی مثال ہے کہ وہ مومن کو اس طرح اس چیز کی ترغیب دے گا جو اس کے لیے مفید اور نفع مند ہو اور ضرر رساں اور نقصان دہ چیزوں کی ترک پر ابھارے گا۔ اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا، نقصان دہ چیزوں کو نہیں چھوڑتا، اس کا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان اس کے علم و جہالت کے مطابق ہوگا۔ پس آگ پر ایمان لانے والے کا حقیقی ایمان اس طرح ہے کہ گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو، پھر وہ ایسے راستے پر ہرگز نہیں چلتا جو اس جہنم تک پہنچا دے، تو وہ اس کی طرف اپنی کوشش سے دوڑ کر کیسے جائے گا۔ اسی طرح جنت پر حقیقی ایمان رکھنے والا اس کی حاصل کرنے کے متعلق وہ اپنے نفس کی یہ بات ہرگز نہیں مانے گا کہ وہ اس کے حاصل کرنے کو چھوڑ کر بیٹھا رہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے انسان اپنے دل میں پاتا ہے، جس میں وہ دنیاوی فوائد اور اس کے تقاضوں، اس کے نقصانوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس نفس اس چیز کی خواہش کرتا ہے جو اسے نفع نہ دے بلکہ نقصان دے، کیونکہ وہ اس کے ضرر سے انجان ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے کہ جہالت ہی تمام گناہوں اور نافرمانیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جس طرح ان کے معبود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تم ایسے لوگ ہو جو جہالت کے کام کرتے ہو۔ سورۃ الاعراف۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، کیا تم مردوں کے پاس شہوت کے طور پر آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ سورۃ النمل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کروں۔ سورۃ الزمر۔ اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں میں ٹھہرو اور پہلی جاہلیت کی طرح کھلی نہ پھرو۔ سورۃ الاحزاب۔ اس کے علاوہ دیگر نصوص ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لوگ جس شرک و کفر اور فسق و فجور کے مرتکب ہیں اس کا بڑا سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات اور ثواب و عقاب سے جہالت ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور کچھ گناہ کماتا ہے تو وہ جاہل ہے، جیسا کہ سلف صالحین سے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ یعنی توبہ اللہ کے ذمہ
ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے برے کام کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء۔ اور فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ تمہارے رب نے اپنی جان پر رحمت لکھ دی ہے، تو جو شخص تم میں سے جہالت سے برائی کا ارتکاب کرے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 54۔ اور فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو برے کام جہالت سے کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں اور درستی کر لیتے ہیں تو تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 119۔ ان آیت میں جو بجہالتن کا لفظ آیا ہے یعنی اس کا ارتکاب کرنے والا اس کے انجام سے جاہل ہے، نیز اسے معلوم نہیں کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کا عذاب اس پر واجب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور عذاب کو واجب کرنے سے وہ جاہل ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ انجام کار اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گا۔ پس ہر ایک اللہ کا نافرمان اس اعتبار سے بالکل جاہل ہوتا ہے، اگرچہ وہ اس کی حرمت کو جانتا بھی ہو، بلکہ اس کی حرمت کا علم رکھنا اس کی معصیت ہونے کے لیے ضروری ہے، تبھی تو اسے اس کی سزا ملے گی۔ اس آیت کی ایسی ہی ایک تفسیر سلف کی ایک جماعت نے کی ہے۔ ان میں سے کچھ روایات امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہیں، چنانچہ ابو العالیہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ جو گناہ انسان کرتا ہے تو وہ اس کی جہالت کی وجہ سے اس سے صادر ہوتا ہے۔ اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جس چیز سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو وہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ عمدن ہو یا بغیر ارادہ کے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے رب کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے۔ نیز انہوں نے کہا جس نے نافرمانی کی تو یہ اس کی طرف سے جہالت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ برا کام کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے پلٹ جائے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے تو جب تک وہ نافرمانی کرتا رہے گا جاہل رہے گا۔ ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی گناہ کا کام کرے تو وہ اس کے چھوڑنے تک جاہل رہتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ علم حقیقی جو دل میں مضبوط اور راسخ ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے اس کے مخالف قول یا فعل صادر ہو، تو جب بھی اس کے خلاف کوئی معاملہ آئے گا تو ضروری ہے کہ وہ دل کی غفلت یا اس کے معارض کے مقابلے میں دل کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہو، اور یہ حالات حقیقت علم کے خلاف ہے تو اس اعتبار سے یہ شخص جاہل قرار پائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کے متعلق جاہل ہونا ایک بہت بڑی اور چیر پھاڑ دینے والی بیماری ہے جو اس بیمار پر ویل اور برے انجام لانے والی ہے۔ تو جس شخص پر یہ بیماری غلبہ پالے تو اس کی ہلاکت کے متعلق نہ پوچھو، وہ نافرمانیوں اور گناہوں کی تاریکی میں گر پڑتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور شبہات و شہوات کے سامنے فرما بردار ہو جاتا ہے، مگر جب
اسے اللہ کی رحمت پالے جو دلوں کی مدد، آنکھوں کا نور اور خیر کی چابی جو علم نافع ہے اور عمل صالح کا ثمرہ ہے، کیونکہ اس بیماری کی وہاں کوئی دوا نہیں ہے سوائے علم کے، اور یہ بیماری بیمار سے الگ نہیں ہوتی مگر جب اللہ اسے وہ چیز سکھا دے جو اسے فائدہ دے اور اس کی ہدایت کا اسے الہام کرے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہے اسے خیر دے تو وہ اسے وہ چیز سکھاتا ہے جو اسے نفع دے اور دین کی سمجھ دے، اور اسے وہ چیز دکھاتا ہے جس میں اس کی فلاح و سعادت ہو تو وہ اس کے ذریعے جہالت سے نکل جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ نہ کرے تو اسے اپنی جہالت پر ہی رہنے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو علم و ایمان کی مدد پہنچائے اور ہمیں جہالت اور زیادتی سے بچائے۔ دوسرا سبب، غفلت، اعراض اور نسیان۔ یہ تینوں امور ایمان کی کمی کے اسباب میں سے بڑے سبب ہے۔ تو جس شخص کو غفلت کا عارضہ لاحق ہو اور نسیان اسے مشغول کرے اور اسے اعراض اور بے پرواہی صادر ہونے لگے تو اس کا ایمان ناقص اور کمزور ہونے لگتا ہے، اور ان تینوں امور یا ان میں سے بعض سے جتنی بھی کوئی چیز زیادہ ہوگی اتنی ہی دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی، یا شبہات اور شہوات کے غالب آ جانے سے دل مردہ ہو جائے گا۔ غفلت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں غفلت کی مذمت بیان کی ہے اور فرمایا کہ یہ برے اخلاق ہے اور کفار و منافقین کی اخلاق رذیلہ میں سے ہے، اور ان سے بچنے کا سخت حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ: ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے دل میں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ سورۃ الاعراف۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ سورہ یونس۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری آیات سے بے خبر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اس سبب سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور فرمایا، ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، یعنی بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے البتہ بے خبر ہیں۔ سورہ یونس۔ اور فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، یہ دنیا کی زندگی کا ظاہر والا حصہ جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بے خبر ہے۔ سورۃ الروم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور اونچی آواز سے، ذرا کم آواز سے یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ سورۃ الاعراف۔ غفلت۔ تو غفلت ایک بھول ہے جو عدم تحفظ اور بیداری کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جب انسان کو پیش آتی ہے اور اسے قبضے میں لے لیتی ہے تو وہ اللہ کی اطاعت اور ذکر و عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتا، بلکہ جو امور اللہ کی یاد سے غافل اور دور کرنے والے ہیں ان میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اعمال صالح انجام دے تو اس کی حیثیت اور حالت اچھی نہیں ہوتی بلکہ برے طریق سے ادا کرے گا تو یہ اعمال خشوع و خضوع، خشیت و انابت، طمانینت اور صدق و اخلاص سے خالی ہوں گے۔ تو یہ وہ بعض اثرات غفلت ہیں جو دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے کہ میری آیات سے منہ پھیرنے کے اثرات بہت برے ہیں، اور
اور نتائج و انجام بہت خوفناک ہے۔ اس میں کچھ تو یہ ہے کہ اللہ نے اعراض کرنے والے کا یہ وصف بیان فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ مجرموں میں سے ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے اللہ کی آیات کی یاد دہانی کی گئی تو اس نے ان سے اعراض کیا، ہم تو مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ سورۃ السجدہ۔ اسی طرح اس شخص کا اعراض اس کی زندگی کی گزران تنگ کر دینے والا ہے، دنیاوی بھی اور آخرت کی بھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اعراض کرنے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے اور ان پر تالے لگا دیے، تو نہ وہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس سے اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے اس سے اعراض کر لیا، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اسے سمجھے، اور ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا، اور اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائی تو وہ کبھی بھی راست پر نہ آئیں گے۔ سورۃ القحف۔ ان اثرات میں سے یہ کہ اعراض منہ پھیرنا تنگ زندگی اور گزران کا سبب بنتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے کہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو شخص میری یاد سے اعراض کرتا ہے تو اس کی گزران تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ۔ ان اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جو شخص اللہ کی یاد سے اعراض کرے تو ہم اس کے لیے شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اعراض کرنے والا قیامت کے روز بوجھ اٹھائے گا اور اسے اوپر چڑھنے والے عذاب میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا۔ ہم نے تجھے اپنی طرف سے ذکر عطا کر دیا، جو اس سے اعراض کرے گا تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا۔ سورۃ طٰہٰ۔ اور فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اوپر چڑھنے والے عذاب میں چلائے گا۔ سورۃ الجن۔ ان کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اعراض کے خطرات، اس کے ضرر اور نقصانات بیان کیے، اور سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ وہ ایمان سے رکاوٹ بننے والا ہے۔ تو جو شخص ایمان نہیں لایا اس کے سامنے ایمان لانے رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، اور جو ایمان لا چکا ہے اسے کمزور اور بے طاقت بنا دیتا ہے۔ جو ایمان لا چکا ہے اسے اعراض کے مطابق نتائج و خطرات سے حصہ ملے گا۔ نسیان۔ امانت رکھی ہوئی چیز کا ضبط و حفظ ترک دینے کو نسیان کہتے ہیں۔ یہ یا تو دل کی کمزوری سے ہوتا ہے یا غفلت سے یا جان بوجھ کر اس کے ذکر کو دل سے اٹھا دیا جاتا ہے، تو اس کا اثر ایمان پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ اس کی کمزوری کا سبب بن جاتا ہے اور اس کے پائے جانے سے طاعت کم ہو جائے گی اور نافرمانیاں بڑھ جائیں گی۔ قرآن میں 2 قسم کے نسیان کا ذکر ہے۔ ایک قسم وہ ہے جس میں انسان معذور نہیں ہوتا، یہ دراصل عمدن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ بلا دیا۔ سورۃ الحشر۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں انسان معذور ہوتا ہے اور وہ ایسا نسیان ہے جس کا سبب اس کی اپنی طرف سے نہ ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ سورۃ البقرہ۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی آخر میں فرمایا میں نے اس طرح کر دیا ہے۔ مسلمان آدمی کو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو نسیان میں واقع ہونے سے بچائے اور اسے دور رکھے تاکہ دین و ایمان میں نقصان اور ضرر سے دوچار نہ ہو۔